26واں پارہ سورہ قاف آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ، جو وسوسہ ڈالتا ہے اس کو نفسہ، اس کا نفس، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس انسان سے، من حبل الورید، شاہ رگ سے بھی۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، اللہ نے بیرونی مشاہدات کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد آج کی آیت میں اللہ نے انسان کی تخلیق اور اس کی اندرونی کیفیات کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور اس کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم ان وسوسوں کو بھی جانتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، وہ تو انسان کے دل میں پیدا ہونے والے وسوسے کو بھی جانتا ہے۔ وسوسہ ایک معمولی خیال ہے جو انسان کے دل میں غیر اختیاری طور پر پیدا ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا ہم تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور یہ قرب کا معنی بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ باعتبار علم کے ہے، کیونکہ وہ انسان کے اندرونی اور بیرونی حالات کو اس حد تک اللہ جانتے ہیں جس حد تک انسان خود بھی اپنے حالات سے واقف نہیں ہے۔ تو اس لیے اس آیت میں اللہ نے اپنے علم کا ذکر فرمایا کہ جو انسان اپنے حالات سے اتنا واقف نہیں، میں اللہ اس کے حالات سے زیادہ واقف ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ، جو وسوسہ ڈالتا ہے اس کو نفسہ، اس کا نفس، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس انسان سے، من حبل الورید، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ اذ يتلقى المتلقيان، جب لے رہے ہیں دو لینے والے، عن الیمین، دائیں سے، وعن الشمال، اور بائیں سے، قعید، بیٹھے ہوئے، ما یلفظ، نہیں بولتا وہ، من قول، کوئی بات، الا لدیہ، مگر اس کے پاس، رقیب عتید، نگران تیار ہوتا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ اللہ انسان کے ہر فعل کو جانتے ہیں، اس کی صورت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ انسان کے قول اور فعل کی حفاظت کا
ایک اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے، اور ہر انسان پر اللہ نے 2 فرشتے مقرر کیے، اور وہ ہر انسان کے ہر عمل کو، فعل کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ ان سے مراد کرامن کاتبین فرشتے ہیں۔ سورہ انفطار میں بھی ان کا ذکر فرمایا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ کرامن کاتبین 2 فرشتے ہیں، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ گویا کہ کرامن کاتبین 4 فرشتے ہیں، 2 دن کے فرشتے ہر انسان کے پاس آتے ہیں، 2 رات کے ہوتے ہیں۔ فجر اور عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ جو اعمال نامہ لکھتے ہیں 2 فجر کے وقت آتے ہیں اور وہ عصر تک ہوتے ہیں، پھر عصر کو چلے جاتے ہیں، عصر کے وقت دوسرے 2 فرشتے آتے ہیں۔ اور انسان کوئی بھی بات منہ سے نکالتا ہے الا لدیہ رقیب عتید، اللہ فرماتے ہیں یہ نگران فرشتے فوراً لکھ لیتے ہیں۔ اللہ کا فضل دیکھیے انسان پہ کہ نیکی کا جو فرشتہ ہے، انسان نیکی کا کوئی کام کرتا ہے، نیکی کا فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے، اور اگر کوئی انسان برائی کرتا ہے تو دائیں طرف والا جو نیکیوں والا فرشتہ ہے وہ روکتا ہے اس فرشتے کو جو بائیں طرف بیٹھا ہے، وہ لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ اس مومن بندے نے گناہ کیا ہے، میں اس کا گناہ لکھوں۔ دائیں طرف والا فرشتہ کہتا ہے ذرا رک جا، ٹھہر جا، لعلہ یتوب او یستغفر، ممکن ہے کہ یہ بندہ توبہ کر لے اس گناہ سے یا معافی مانگ لے۔ اگر اس نے توبہ کر لی تو وہ گناہ نہیں لکھا جاتا، انتظار کرتا ہے برائی لکھنے والا فرشتہ کہ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ سے گناہ مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا فرشتہ انتظار کرتا ہے تو بعد میں گناہ کو لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں بیٹھتے اور پھر وہاں سے اٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ مجلس کے اختتام پر پڑھی جائے، اور مجلس میں جو لغزشیں ہوتی ہیں اور انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، اس کلمے کی برکت سے وہ گناہ بھی نیکیوں میں شمار کیے جاتی ہیں۔ اس لیے انسان کو گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ ہو جائے تو گناہ کے فوراً بعد انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ مجلس میں بیٹھے تو اس دعا کا اہتمام کیا جائے تاکہ انسان کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان کرامن کاتبین فرشتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا وجاءت سکرۃ الموت، جب انسان پہ موت کا وقت آتا ہے، جب انسان کی زندگی ختم ہونے کا وقت آتا ہے اور اس بندے پر موت کی بے ہوشی طاری ہونے لگتی ہے، فرمایا اے انسان یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا دنیا میں، حالانکہ موت سے کون بچ سکتا ہے، لہٰذا اس کی تیاری کرو موت کی، اور بالخصوص سکرات الموت، یہ بہت سخت مرحلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا سکرات الموت بھی آسان فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی ساتھ شامل کریں، اور عربی میں آئے تو ٹھیک، ورنہ موت کی آسانی کی دعا اللہ سے کیا کرو۔ اللہم سائل علینا سکرات الموت وغمرات الموت، اے اللہ ہم پر موت کے سکرات اور اس کی تلخیوں کو اللہ آسان کر دے، بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔
تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا جس موت سے انسان بھاگتا ہے بھلے کہاں بھاگ سکتا، جب اتنی یقینی چیز ہے موت، لہٰذا موت کی تیاری کرو۔ موت کی تیاری یہ ہے نیکی کے اعمال کرو، گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دو۔ فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آئی موت کی غشی حق کے ساتھ۔ ذالک، یہ وہ چیز ہے ما کنت منہ تحید، جس سے تو بھاگتا تھا۔ ونفخ فی الصور، اب اللہ نے قیامت کا منظر ذکر فرمایا، سور پھونکا جائے گا۔ پہلی دفعہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے جس سے ساری دنیا فنا ہو جائے گی، اور پھر 40 سال کا درمیان میں عرصہ رہے گا، ساری کائنات مر جائے گی، ساری کائنات کی مخلوق مر جائے گی۔ 40 سال کے زمانے کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام پھر سور میں پھونکیں گے، دوبارہ ساری مخلوق زندہ ہو جائے گی، اور انسان میدان معاشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا۔ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ ڈر کا دن ہے، دھمکی کا دن ہے، لہٰذا اس دن کو بھی یاد کیا کرو۔ سارے انسان قبروں سے اٹھ کے جسموں سے ننگے ہوں گے، سارے انسان میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، وجات، اور آئے گا کل نفس، ہر نفس، معہا، اس کے ساتھ، سائق و شہید۔ قیامت والے دن جب سارے انسان قبروں سے نکل کے جا رہے ہوں گے، میدان معاشر کی طرف اللہ کے میزان عدل کے قریب جمع ہو رہے ہوں گے، اور ان لوگوں کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ، سائق و شہید، ایک سائق ہوگا، ایک گواہ ہوگا۔ سائق کہتے ہیں آنکھنے والے کو، چلانے والے کو، شہید ایک گواہ ہوگا۔ اس سے مراد وہی 2 فرشتے ہیں کرامن کاتبین، یہ بندے کے ساتھ آخر تک رہیں گے، جب تک جنت یا جہنم کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ یہ سائق و شہید، یہ فرشتے ہر انسان کے ساتھ رہیں گے۔ جیسے کہ عدالت میں پولیس ہوتی ہے اور کوئی بھی مجرم پکڑا جاتا ہے، ایک نے ہتھکڑی میں پکڑا ہوتا ہے، دوسرے نے اس کی فائل اٹھا کے لے جا رہا ہوتا ہے جج کے آگے۔ یہی حال قیامت کے دن فرشتے ہر آدمی کے ساتھ ہیں۔ ایک چلانے والا ہوگا، پکڑ کے لے کے جائے گا، دوسرے کے پاس فائل ہوگی اور اللہ کے حضور لے جایا جائے گا۔ اس دن کو یاد کرو، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، باپ بیٹا ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر رشتہ جس پہ دنیا پہ ناز کیا کرتے ہو، قرآن نے ان رشتوں کا بیان کر دیا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے۔ کام یہی آئیں گے جو دنیا میں نیک اعمال ہے۔ اپنا اخلاق اچھا کرے، کردار اچھا کرے، نیکی کے اعمال کرے، گناہوں سے زندگی، گناہوں والی زندگی سے بچ جائیں، گناہوں کو چھوڑیں۔ پہلی زندگی میں گناہ ہو چکے، موت سے پہلے توبہ کر لو۔
کیا پتہ موت کا بلاوا کب آ جائے۔ ایک لمحے کے لیے توبہ کے لیے بھی موت مہلت نہیں دیتی کہ بندہ کہے ٹھہرو جی میں تھوڑی دیر توبہ کر لوں، میں نے توبہ نہیں کی۔ ہر رات سے پہلے سونے سے پہلے توبہ کر کے سویا۔ کوئی پتہ نہیں موت کب آ جائے۔ حقیقت ہے موت کا آنا، اس لیے وہاں کی کرنسی جمع کر لو۔ قبر کا ساتھی کوئی نہیں، میدان محشر کا ساتھی کوئی نہیں، اگر ہیں تو یہ ساتھی قرآن ہے اور نیکی کے اعمال ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق